شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے ذوالجناح کے بارے میں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سے لقب خاص ادا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتضیٰ دو الگ الگ گھوڑے تھے۔ یقیناً یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید از قیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیومالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکارن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا، اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ہندوؤں کے اوتار کل کے مجسمے میں بھی اس کو ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا ہے جس کے پر ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بھی جس گھوڑے کا کھلونا بنایا ہوا تھا وہ گھوڑا بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ لہذا ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑوں سے ہے جن میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکے آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک ہے۔ ایک روایت کے یہ ہے کہ ذوالجناح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعہ کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زماں کو اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زماں کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی شیر خدا کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کے سب سے با اثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے، لازمی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اندریا کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دیکھا جاتا تھا، یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد عام ہوتا گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر موقوف الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفہ بھیجنے کا ارادہ کیا، تو سب سے پہلے اس نے اپنے کرندوں کو گھوڑا پکڑنے کی خاطر روانہ کیا۔ مقوقس کے کرندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی، لیکن اس پر سواری نہ کر سکے۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینہ تک کے تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے رہے۔ جب اس منہ زور گھوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو حضرت نے پسند فرمایا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیلی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی حضرت مولا علی علیہ السلام کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ نواسۂ رسول حضرت حسین جب چھوٹے تھے تب سے ہی آپ اس گھوڑے میں دلچسپی لینے لگے۔ ایک دفعہ شہزادہ حضرت حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے نواسہ حضرت حسین کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسین نے جواب دیا، جی ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانو اور نواسے بات چیت کر رہے تھے تو وہ گھوڑا بڑی غور سے حضور اکرم اور شہزادہ حضرت امام حسین کی باتیں سنتا رہا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئی تو گھوڑا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت حسین گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت سیدنا امام حسین کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح حضرت مولا حسین کے پاس رہا۔ میدان کربلا میں حضرت مولا حسین پر جب مشکلات آئیں اور یزیدی لوگ بھی ذوالجناح کی فکر کرنے لگے، کربلا کے میدان میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا، کیونکہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے پانی نہیں پیا، میں اپنے مالک کو پیاسا کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین جو میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گرے تو آپ کا گھوڑا آپ کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر ان کے مالک حضرت امام حسین کو نہ لگ سکے۔ وہ حضرت امام حسین کی حفاظت کرنے لگا۔ ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یہودیوں کو قتل کیا۔ جب بدبختوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لگائی۔ پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت سیدنا امام حسین کے خون سے تار کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوری لالچ آ گیا کہ اس بہترین گھوڑے کو میں ہی رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کے ایک ٹکڑی کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ جب فوج ذوالجناح کے پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑی زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوجیوں کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بہقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور بولا کہ کربلا میں حضرت امام حسین کا گھوڑا کدھر گیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ بھی نہ لگا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا تھا،
کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا کہ جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سواری نہیں کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن سعد کے سامنے سے گھوڑا غائب ہو گیا۔